بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وحده وصل على من لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله باود بلند بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مزانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قبلہ مفتی حامد سعیدی صاحب نے یہ سلسلہ کمال قسم کا شروع کیا جو وقت کی انتہائی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بابرکت پرمغز باکمال محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع بغیر تمہید کے کسی بات کی بس موضوع پہ ہی شروع ہوتے ہیں کیونکہ یہ لیکچر ہے، حاضر ناظر کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو کچھ میں بیان کروں آپ کو سمجھنے اور ہم سب کو بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں مفتی صاحب نے جو فرمایا کہ عقیدہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ بنیادی ایمان اسی سے ہے۔ عقیدہ نہیں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ چھوٹی سی بات بیچ میں صبح ایک گفتگو ہوئی کسی حوالے سے، خیر فرقہ واریت کے حوالے سے۔ فرقہ واریت ہے کیا اور پھیلاتا کون ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، جو اسلاف کے طریقے سے پھر گیا وہ فرقہ واریت پھیلانے والا ہے۔ طریقہ اسلاف پر رہنے والا کبھی بھی فرقہ واریت پھیلا ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو جماعت سے منسلک ہے، اور جو جماعت سے منسلک ہو وہ فرقہ واریت پھیلانے والا نہیں ہوا کرتا۔ جو طریقہ اسلاف سے پھرے گا، جو عقیدے سے پھرے گا، اب عقیدہ حاضر و ناظر ہے، اسی سے اس بات کی جو ابتدا ہوئی ہے، ہم آج کی رات میں اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی عقیدہ اگر ہم لے لیں تو یاد رکھیے گا، جو بھی اس عقیدے سے پھرے گا گویا کہ وہ طریقہ اسلاف سے پھرا، گویا کہ وہ بزرگان دین کے طریقے سے پھر گیا، اس نے مخالفت کی، تو وہ بندہ فرقہ واریت میں رہا اور فرقہ واریت پھیلانے والا ہوا۔ وہ بندہ فرقہ واریت پھیلانے والا ہوا۔ کبھی بھی جو شخص عقائد پر پختگی رکھتا ہو وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، وہ کبھی بھی فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، بلکہ وہ تو اسلاف کے طریقے پر ہوتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے، ماننے اور جاننے والا ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں علماء امت میں اس مسئلے میں کسی شخص کا بھی اختلاف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ قائم دائم باقی ہیں۔ میں نے کہا اسی موضوع میں فرقہ واریت سے حاضر ناظر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ امت مسلمہ کے اندر الحمدللہ بہت ساری باتوں میں آج تک کے اختلاف ہوا، لیکن آج تک اگر کوئی ایسا موضوع ہے جس میں اختلاف نہیں ہوا وہ یہ موضوع ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ قائم ہے، دائم ہے، سننے والی ہے، جاننے والی ہے، حاضر ہے اور ناظر ہے۔ اس موضوع پر کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ شیخ محقق فرما رہے ہیں، شیخ الحقائق فرما رہے ہیں، اور ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں،
سمجھتے ہیں، محدث مانتے ہیں، ان سے حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، بہت سارے احباب جو بھی ہو. حالانکہ جو فرقہ واریت پھیلانے والے وہ احباب بھی ان سے احادیث مقدسہ لیتے ہیں، کیونکہ جو میں نے بتایا نا، جو بھی عقیدے کی مخالفت کرے گا وہ فرقہ واریت پھیلانے والا ہے. اب خود دیکھیے شیخ موقعی کیا فرما رہے ہیں، امت میں بڑی باتوں کا اختلاف ہوا لیکن اس بات پر اختلاف نہیں ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قائم و دائم ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ حاضر ہیں، دیکھتے ہیں، ناظر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. خیر حاضر ناظر کا معنی بھی سمجھنا چاہیے. فتاوی شامی کے اندر 337 صفحہ نمبر اور جلد نمبر 3 میں فرماتے ہیں، یا عالم یا من یرا. حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ یا عالم یا من یرا، ایک جاننے والے، ایک دیکھنے والے، ایک جاننے والے، ایک دیکھنے والے. حاضر ناظر کا ایک مختصر سا معنی جو بظاہر ہمارے سامنے ہوا. اب بعض احباب نے کہا یہ خاص صفت باری تعالیٰ کی ہے، حاضر ناظر ہونا خاص صفت ہے کس کی؟ باری تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی شان کی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم برکت الشاہ امام احمد ظفر فضیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا اور یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص صفت کس کی ہے؟ باری تعالیٰ کی ہے، تو آپ نے اس کی مخالفت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے حضور کو یہ صفت عطا کی ہے. باری تعالیٰ جو ہے وہ تو بصیر ہے. وہ کیا ہے؟ بصیر ہے. باری تعالیٰ ناظر نہیں ہے، بلکہ ناظر تو وہ صفت ہوا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے. ناظر وہ صفت ہوتی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. اگر ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی لفظ دیکھنے کے حوالے سے منسوب کیا جائے گا، وہ تو قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا کہ وہ بصیر ہے. وہ کیا ہے؟ بصیر ہے. وہ ناظر نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ بصیر ہے. ذات باری تعالیٰ کیا ہے؟ بصیر ہے، ناظر نہیں ہے. ناظر تو اللہ کی عطا سے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور سب سے بڑا اللہ نے جو ملکہ ناظر کا عطا کیا وہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. سب سے بڑا ملکہ تو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا. بہت ساری باتیں حاضر ناظر کے حوالے سے تفاسیر علماء کی موجود ہیں. یہ ابتدائی چھوٹی سی بات تھی حاضر ناظر کو سمجھانے کے لیے. حاضر ناظر ہے کیا؟ بس اتنا یاد رکھیے گا، عالم ہے اور دیکھنے والا ہے، یعنی جاننے والا اور دیکھنے والا. اس کا معنی کیا ہے؟ جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اور بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو وہ دیکھنے والا بھی مانتے تھے اور جاننے والا بھی مانتے تھے. اب یہ عقیدہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنا دیکھنے والے ہیں، کہاں سے کہاں تک کے دیکھنے والے ہیں، کس زمانے کے پر توجہ رکھتے ہیں، کتنا حضور کو اللہ نے دکھایا، اب یہ ایک الگ بحث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے. خیر چھوٹی سی بات اس کے اگر ہم دیکھیں قرآن میں فرقان حمید کی آیات مقدسہ کی طرف ہی ہم توجہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے دنیا بننے سے لے کر اختتام تک سب کچھ حضور کو دکھا دیا. قرآن سے متعلق ثابت ہو جاتی ہے یہ بات. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ. صرف ایک مصدق، یہ اس لفظ کو لے لیں کہ وہ حضور کون ہے؟ تصدیق کرنے والے. کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ ایسے احباب ہیں کہ اس موضوع پر بہت ساری گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہیں، صرف میں اشارتاً یہ بات کر رہا ہوں، صرف اشارتاً. مصدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے عالم ارواح میں جو محفل قائم ہوئی اس کے اندر اللہ نے انبیاء سے حلف لیا اور اس میں کیا کہا کہ جب یہ آئیں اور تصدیق کریں تمہارے ان باتوں کی، کن باتوں کی؟ وہ کتاب تمہیں جو دی جائے گی اس کی، جو حکمت تمہیں دی جائے گی اس کی. وہ تصدیق کریں. تصدیق کرتا کون ہے؟ جو مشاہدہ رکھتا ہو. تصدیق کون کیا کرتا ہے؟ جو مشاہدہ رکھتا ہو، جس کے بعد مشاہدہ ہو. اب حضور کے پاس مشاہدہ ہے، اس لیے جب حضور آئیں گے تصدیق کریں گے، ہاں جو تم لائے ہو وہ حق ہے، جو تم لائے ہو اللہ کے حضور سے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. تو حضور تصدیق کرنے والے ہیں. اور تصدیق کون کیا کرتا ہے؟ جو مشاہدے والا ہو. یہ تو بات ہو گئی حضور کی دنیا میں ظاہری زندگی میں آمد سے قبل کی. بلکہ قرآن کی جتنی بھی آیت مقدسہ اٹھا لیجئے، جہاں پر بھی الم ترا یا ترا کا ذکر ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا،
آپ دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو، وہ قصوں کو جو اللہ نے بیان کیے، ایسے بتا رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ بصیر ہے اور حضور کو حاضر ناظر بنا کر اپنے پاس موجودگی میں ہر واقعہ دکھا دیا ہو، موجودگی میں ہر واقعہ دکھا دیا ہو۔ تو کسی بھی آیت، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہوا، حضور کی آمد سے قبل ہوا۔ اور اللہ کیسے فرما رہا ہے کہ حضور آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر کیف، کہ کیا ہوا؟ الم تر کیف، کیا ہوا؟ تو یہیں سے ہی جو ہے یہ ہمیں بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور کی ظاہری زندگی سے قبل جو کچھ بھی واقعات ہوئے، اللہ نے وہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا۔ اگر وہ سب کچھ دکھا دیا تو جب حضور خود تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو متعدد حدیث مبارکہ ہے، بلکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو میرے سامنے کر دیا، اب میں نے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ دیکھ لیا، اس طرح دیکھا جس طرح میں اپنے ہتھیلی کو دیکھنے والا ہوں۔ جب قبل از آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس کو دیکھنے والے ہیں، موجودہ کو دیکھ لیا، تو اب خود بتائیے جب موجود ہی نہیں کائنات میں، اس وجود کو حضور دیکھنے والے ہیں، اور جب خود حضور موجود ہیں تو آنے والے وجود کو حضور کیسے دیکھنے والے نہیں ہوں گے؟ آنے والے وجود کو کیسے دیکھنے والے نہیں ہوں گے؟ آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، حاضر ناظر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ بہت سارے مفسرین کی اس کے حوالے سے تفاسیر ہیں، ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ عنہم کی سے پہلے چند دیگر احباب کی، جو میں نے کہا نا فرقہ واریت جو پھیلانے والے ہیں وہ جماعت والے نہیں ہو سکتے، وہ مخالفت والے ہوتے ہیں، جماعت والے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اسی آیت کے تحت بہت سارے مفسرین کی رائے آپ کے سامنے جو خود اس کے قائل ہیں، لیکن حقیقت جانیے کہ ان کے خطباء جو ہے بڑی اس کی سخت مخالفت بھی کرتے ہیں، جو اس میں دیگر احباب ہیں وہ خود حالانکہ کچھ رائے رکھتے ہیں، ان کے احباب جب آتے ہیں سامنے کچھ رائے رکھتے ہیں۔ خیر ہم انہی کی رائے کو کچھ تھوڑی سی اسی آیت کے تحت تفاسیر کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے، 2 4 5 تفسیریں پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت، اور محشر میں امت کی نسبت گواہی دیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر، اور محشر میں بھی امت کی نسبت گواہی دیں گے خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ بتائیں گے۔ اب جب مسئلہ پوچھا جائے، یہ بات تو ہو گئی نا لکھنے تک کے حد کی، جب مسئلہ پوچھا جائے کسی بھی وقت وہ کیا کہیں گے کہ نہیں جانتے نہیں ہیں۔ اچھا بھائی قیامت میں کیسے جان لیں گے؟ پھر اللہ نے پہلے شاہد کیوں کہا؟ پہلے صفت مل گئی بعد میں جانیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے مشاہدہ کرایا پھر اللہ نے شاہد حضور کو کہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو میں نے شاہد کہہ دیا، اب مشاہدہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، ایسا کوئی نہیں ہے معاملہ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پہلے شاہد نہیں کہا، مشاہدہ کروایا۔ وہ پہلی آیت بھی اس بات کی گواہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی، 3 سپارے کے آخر رکوع کی پہلی آیت مبارکہ، وہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ سب کچھ مشاہدہ کروا دیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت اس مشاہدے کی تصدیق فرمائیں گے۔ اب جب مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی بھی شاہد کیوں کہا؟ پھر شاہد کیوں کہا؟ پہلے مشاہدہ کروایا پھر شاہد کہا۔ ایک اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب فرماتے ہیں، اے نبی تحقیق ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس شان سے کہ آپ قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ لفظوں پر بھی توجہ رکھیے گا، اس شان سے کہ آپ بروز قیامت گواہ ہوں گے، قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ یہ گروہ ایمان لایا اور اس گروہ نے کفر کیا۔
اس گروہ نے ایمان قبول کیا اور اس گروہ نے کفر کیا۔ آپ سمجھتے جائیں ترجمہ، آپ ترجمے کو سمجھتے جائیے، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ گفتگو میں اور لکھنے میں کتنا بڑا تضاد اور کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا تضاد ہے۔ تیسرے، محمد شفیع صاحب، یہ کراچی والے ہیں، خیر انہوں نے کہا اور امت پر شاہد ہونے کا، اسی آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں، اور امت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب افراد کے اچھے اور برے اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں، اچھے اور برے اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں، ان کی شہادت دینے والے ہیں۔ اب بتائیے، اگر مشاہدہ ہی نہ ہو تو بھی خبر کس بات کی ہے؟ اگر مشاہدہ ہی نہ ہو تو خبر کس بات کی ہے؟ مشاہدہ ہوگا تو اعمال اچھے اور برے اللہ کے حضور علیہ السلام گواہی دینے والے ہوں گے۔ مشاہدہ ہوگا تو گواہی دینے والے ہوں گے نا، بغیر مشاہدے کی کیسی خبر، کیسی تصدیق، کیسی گواہی؟ بغیر مشاہدے کی تو گواہی ہے ہی نہیں۔ ایک اور احمد حسن دہلوی صاحب، ان کی بھی ایک تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں بعض آثار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، بعض آثار سے وہ لکھتے ہیں، یعنی بعض احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس گواہی کے سوا، اس گواہی کے کہ محبوب علیہ السلام اپنی امت کی نیکیوں کی گواہی قیامت تک کے ادا فرمائیں گے۔ قیامت تک کی جتنی بھی امت نیکیاں کرنے والی ہے، سب کی گواہی محبوب علیہ السلام دیں گے۔ ایک اور ہیں جناب قاضی شوکانی صاحب، یہ پرانے بزرگ ہیں، بعض احباب ان کو اپنا پیشوا اور اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، علماء کی محفل میں بیٹھا کریں گے نا تو یہ نام کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، سب سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ صحبت میں بیٹھا کریں، وہ سب سمجھائیں گے کہ کون کس طرح کیسے ہے معاملہ، وہ سب سمجھا دیا کریں۔ خیر، قاضی شوکانی صاحب لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے گواہ ہوں گے، حضور علیہ السلام امت کے گواہ ہوں گے، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، گواہ ہوں گے جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لایا، اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور جس شخص نے آپ کی تکذیب کی، آپ کا انکار کیا، اس کے خلاف بھی محبوب علیہ السلام گواہی دیں گے، اس کے خلاف بھی محبوب علیہ السلام گواہی دیں گے۔ اب جب حضور علیہ السلام ان کی تکذیب کو دیکھنے اور سننے والے ہوں گے تبھی گواہی دیں گے یا ایسے ہی دے دیں گے؟ سننے والے ہوں گے نا، جاننے والے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے۔ جب نظر کریں گے حضور علیہ السلام تبھی گواہی ہوگی نا، جب حضور علیہ السلام جاننے والے ہوں گے تبھی گواہی ہوگی نا، جب حضور علیہ السلام دیکھنے والے ہوں گے اس بات کو تو پھر گواہی دیں گے نا، یا ایسی گواہی دے دی جائے گی؟ ارے مشاہدہ پہلے ہوگا تبھی حضور علیہ السلام قیامت کے روز شاہد ہوں گے، پہلے مشاہدہ ہوگا، جبھی اللہ نے حضور کی یہ صفت بیان کر دی کہ حضور شاہد ہیں، مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اور وہ گواہی کیسی ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی ایسی گواہی ہے کہ یہ دنیا جب سے بنی اور جب تک رہے گی تمام مخلوقات کی گواہی بروز قیامت محمود علیہ السلام بھی ضرور دیں گے۔ اچھا، ایک عقیدہ بیچ میں ذرا شروع کی بات کی، خیر ہمارا عقیدہ کیا ہے حضور کے حاضر ناظر ہونے سے، یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے بات کو۔ کوئی اگر یہ کہے کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ یہ باز بیان کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں جماعت پر، بہتان لگاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ موجود ہے، لیکن ایسا ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں یہ عقیدہ لکھا ہی نہیں، کسی کتاب میں یہ عقیدہ نہیں لکھا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام اپنی قبر اقدس میں موجود ہیں، طاقت الہی سے اپنے اصلی وجود یا وجود مثلی کے ساتھ جہاں چاہیں اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ بیان کرنا، سمجھ لیجئے گا بات کو نا، یہ عقیدہ بیان کرنا کہ شاید ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ محبوب علیہ السلام موجود ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کو طاقت عطا فرمائی۔ اچھا، اس کے اوپر ایک دلیل بھی ہم لے لیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے سنا
جانتے ہیں تمام ماں باپ. اچھا اگر نہیں ہوتا نا، ہمیں علماء کی محفل میں بیٹھے تو سمجھ میں آئے صحیح عقیدہ جو آپ سے متعلق ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ انتقال کر گئے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی زبردست دلائل پیش فرمائے ہیں. صحیح عقیدہ کیا ہے کہ آپ انتقال فرما گئے، لیکن اللہ نے ایسا زبردست قسم کا روحانی تصرف عطا کیا تھا کہ یا تو آپ کو جسم مثلی عطا کر دیا جس کے تحت آپ دنیا میں گھومتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے وہی حقیقی جسم آپ کو اس دنیا میں بھی عطا کر دیا جس کے تحت آپ گھوما کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے امام راضی کا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا یہ بات تو ہو گئی. آپ کی ولایت و نبوت میں اختلاف ہے. نبوت میں اختلاف ہے بلکہ ولایت میں اتفاق ہے. ایسے ہی ولایت میں اتفاق ہے، نبوت میں اختلاف ہے. اب ایک ولی اتنے روحانی تصرف رکھنے کے بعد اگر دنیا کے اندر ایسے پھر سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا فرما دیا تو جس میں مثلی عطا فرما دیا، یا خود اس کا حقیقی جسم جو ہے وہ اس کو تحت ایسا کر دیا کہ روحانی طاقت کی وجہ سے وہ دنیا میں پھرا کرتے ہیں، لوگوں کی امداد کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے تصرف کرتے ہیں، تو بتائیے جس کی ولایت میں اتفاق ہے وہ یہ کر سکتا ہے، اور جس کی نبوت میں اتفاق ہو اور یہ پتہ ہو کہ کائنات میں سب سے افضل نبی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا ان کا پھرنا نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. پھر یاد رکھیے گا، میں پھر دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ ہر جگہ جس میں حقیقی ساتھ حضور علیہ السلام موجود ہے، یہ بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے. بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے. خیر کچھ دلیلیں ہمارے اسلاف نے جو اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر فرمائی ہیں اس کو بھی لے لیتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں شاہد. اصل تفسیر جو ہوئی بھی نا وہ یہاں پہ شاہد کی ہوئی بھی ہے. ہم نے یا ایھا النبیوں کی تفسیر ہی نہیں کرنی، وہ تو ہے ایک غیب کی خبر بتانے والے. وہ تو میرے خیال میں موضوع بڑا خوبصورت مجھے بتایا قبلہ مفتی صاحب نے کہ علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، اور لازم بات ہے وہ صاحب علم آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کو لمبی عافیت والی زندگی اور بہترین علم عطا فرمائے. خیر ہمارا موضوع صرف شاہد پر ہے. شاہد کی تفسیر یعنی عالم حاضر بحال امت و تصدیق و تکذیب و نجات و ہلاکت و ایشاں. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہد کی تفسیر میں فرما رہے ہیں، یعنی امت کے حال ان کی نجات و ہلاکت اور تصدیق و تکذیب پر حاضر اور عالم ہیں محبوب علیہ السلام. حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ یہ حضور کے بارے میں فرمایا. علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، یہ بڑی لمبی ان کی عبارت ہے عربی کی، خیر ہم ترجمے کی طرف ہی توجہ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ جن کی طرف مبعوث ہوئے، محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، آپ جن کی طرف مبعوث ہوئے ان کے گواہ بنیں گے. آپ جن کی طرف مبعوث ہوئے ان کے گواہ بنیں گے. آپ ان کے احوال کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو مشاہدہ فرماتے ہیں. جو کچھ بھی تصدیق و تکذیب ان سے صادر ہو رہی ہے اس پر گواہ بن رہے ہیں. اب یہ الفاظ توجہ کریے گا، الفاظ کی طرف توجہ کریے گا، ترجمہ کی طرف توجہ کریے گا. ان کے گواہ بن رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا علامہ آلوسی نے کہ ہوں گے. کیا فرمایا؟ ان کے گواہ بن رہے ہیں، اور ہدایت اور گمراہی میں سے جس پر بھی لوگ ہیں اس پر بھی آپ گواہ ہو رہے ہیں. ترجمہ یہ ہے، یعنی کہ جو امت کرتی چلی جا رہی ہے وہ کہیں بھی موجود ہے. محبوب علیہ السلام ان کے احوال کو، ان کی حرکات کو، ان کی سکنات کو سب کچھ جاننے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس پر گواہی دینے والے ہوں گے. اور بھی بہت سارے علماء کرام کے مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے. آخر میں اسی تفسیر کے حوالے سے، اس تفسیر کے آخر میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی بڑا خوبصورت اس کے حوالے سے موجود ہے. آپ فرماتے ہیں شاہد کے حوالے سے، اے لوگو تم پر تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس لیے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے، یہ بات سمجھیے گا،
غور کریے گا ترجمے پر، اس لیے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر پرہیزگار کے مرتبے اور مقام کو جانتے ہیں۔ نور نبوت سے اللہ نے حضور کو ایسا کمال کا نور نبوت عطا فرمایا ہے کہ اس نور نبوت سے اس کے مرتبے و مقام کو جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ فلاں میرا امتی کس درجے پر پہنچا ہوا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ فلاں میرا امتی کس درجے پر پہنچا ہوا ہے، اور یہ کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، کیفیت ایمان کیا ہے۔ کیفیت ایمان کس کا نام ہے؟ زبان کا نام ہے، قلبی کیفیت کا نام ہے۔ تو حضرت کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام دلوں کے احوال بھی جانتے ہیں، بلکہ اگر ہم ایک خوبصورت سی عبارت شیخ احمد دباغ شاذلی رحمۃ اللہ ابلیس غالباً انہی کی کتاب ہے، انہی کے حوالے سے اگر لیں تو آپ کے پاس ایک شخص آیا، آپ بیان فرما رہے تھے، آپ نے کہا کہ جس کو جو کچھ ملا وہ حضور سے ملا، جس کو جو کچھ بھی ملا، یہاں تک کہ ایمان بھی اگر کسی کو ملا وہ بھی محبوب علیہ السلام کے صدقے سے حضور کی وجہ سے ملا، وہ نور مصطفیٰ سے ہی اس کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوا۔ آپ بیان فرما رہے تھے، ایک شخص آگے بیٹھا، وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیسے بات کر دیا آپ نے، حضور سے تو نہیں ملا، مجھے تو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور میرے دل کے اندر ایمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو کہتا ہے یہ بات، تو حضور کے ایمان کے نور کی نفی کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جو کچھ ملا مجھے اللہ سے ملا، نور ایمان جو ہے وہ اللہ سے میرے دل میں داخل ہوا، اللہ کے حضور سے میرے دل میں داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا تو سمجھتا ہے اس بات کو، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے تجھے پتہ ہے وہ ڈوریاں جو حضور کے قلب سے ایمان والوں سے جڑی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے ایسا، یہ صرف ڈوریاں اللہ نے میری جوڑی ہیں اپنی ذات سے۔ وہ کہنے لگے اگر تو کہے تو حضور سے تیری ڈوری کاٹ دوں؟ کہنے لگے کاٹ دے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ کاٹ دوں، اس نے کہا کاٹ دے، اسی وقت ہم نے دیکھا وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور باہر جا کر بتوں کے سامنے سجدہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ قلب مومن جو ہے نا، یہ یاد رکھیے گا قلب مصطفیٰ سے جڑے ہیں، قلب مصطفیٰ سے جڑے ہیں۔ جب ہی حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہیں بھی گناہ کرتا ہے وہاں روزے میں حضور کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں بھی گناہ کرتا ہے روزے میں حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو حضور علیہ السلام اس پہ خوش ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب کی یاد رکھیے گا ایمان کی جو ڈوریاں ہیں حضور کے قلب سے جڑی ہیں۔ بلکہ آپ تو یہاں تک کہ فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ روٹی کے سامنے بیٹھا تھا، احمد دباغ شاذلی فرماتے ہیں کہ روٹی کے سامنے بیٹھا تھا، روٹی کے نہ دیکھا کہ ایک ڈورا ہے نور کا، ایک نور کا ڈورا ہے۔ کہنے لگے میں اس کو پکڑ لیا، اس کے پیچھے کرنے لگا کہ یہ نور کا ڈورا جاتا کہاں سے ہے، یہ نور روٹی میں آتا کہاں سے؟ کہنے لگے بڑا طویل سفر کیا، بڑا طویل سفر کیا، آخر کار میں نے یہ دیکھا کہ روضہ رسول سے ایک نور کا ڈورا نکلا ہے جو اس روٹی کے اندر موجود ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ قلب مومن ہے، یہ حضور کے قلب سے جڑے ہیں، اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کے اندر بھی کوئی نور موجود ہے تو وہ صرف اور صرف نور مصطفیٰ موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی نور موجود نہیں۔ خیر پھر وہ موضوع سے ہٹ کر، خیر حضور علیہ السلام احوال کو جانتے ہیں۔ خیر موضوع تو یہ بھی ہے کہ حضور جانتے ہیں تو لازمی بات ہے قلب جڑے ہوں گے تو جانتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو حضور شاہد ہے، ساری امت پر شاہد ہے، سب کی گواہی دینے والے ہیں، کفر کی بھی گواہی دیں گے، ایمان والوں کی بھی گواہی دیں گے، ہر شخص کی حضور گواہی دیں گے۔ تو آگے حضرت فرماتے ہیں شیخ عبدالجلیل دباغ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں فلاں چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ حضور کیا جانتے ہیں؟ فلاں امتی کی ترقی کے اندر فلاں چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں، ایمان کے درجات، اچھے برے اعمال اور تمہارے خلوص و منافقت کو پہچانتے ہیں۔ تفسیر عزیزی کے اندر حضرت نے یہ فرمایا ہے، پارہ نمبر 2 143 آیات مبارکہ۔ اب خود سوچئے اسلاف کا عقیدہ کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ وہ تو پہلی عبارت جو شیخ محقق کی تھی اس سے ثابت ہو گیا کہ آج تک کے اختلاف نہیں ہوا، جس نے اختلاف کیا اس نے جماعت کی مخالفت کی، اور جس نے جماعت کی مخالفت کی وہ فرقہ واریت پھیلانے والا ہوا، اور وہ شخص ایمان سے خارج ہے۔
بہت ساری دلائل اور بھی قرآن مجید میں نے صرف ایک مختصر سی تفاصیر، بہت ساری تفسیریں 20-25 حوالے تو ابھی موبائل پہ موجود ہیں. خیر مختصر سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. بات یہ ثابت ہوئی کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، مشاہدہ کرنے والی ہے، ہر عمل کو دیکھنے والی ہے، ہر گناہوں کو دیکھنے والی ہے. حدیث مبارکہ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہر بات کی گواہ ہے. ذات مصطفیٰ ہر بات کی گواہ ہے. اب وہ گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے بننے سے لے کر تا قیامت تک کے موجود ہے. اچھا ہمارا ایک عقیدہ اور بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم عطا کیا، حضور کو اللہ نے علم عطا فرمایا، حضور کو علم عطا فرمایا. علم ہے نا ساری، یہ جو شاہد ہونا ہے یہ بھی علم ہے. اللہ نے بہترین علم عطا فرمایا، حضور کو علم عطا فرمایا، پے در پہ علم عطا فرمایا، پے در پہ. اب یہ عقیدہ رکھنا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اولاً ہی علم کل کی مالک تھی، یہ صحیح نہیں. تدریجاً جس طرح قرآن نازل ہوتا گیا، اللہ علوم عطا فرماتا گیا، قرآن مکمل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کامل علوم سے وابستہ فرما دیا گیا. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ بھی حاضر ناظر میں بڑے اہمیت کا حامل ہے. بہت ساری آیت مقدسہ میں نے آپ کو بتایا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیتی ہیں اس بات کی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں، دیکھنے والے ہیں، حاضر ہیں، جاننے والے ہیں، توجہ رکھنے والے ہیں، امت کو دیکھنے والے ہیں، امت کے اعمال کو جاننے والے ہیں. جو کچھ بھی امت کرتی ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت سب پتہ چلے گا کہ کس طرح کی حضور گواہی دینے والے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسی گواہی دینے والے گے؟ تو جبھی اللہ نے حضور کو فرمایا کہ حضور شفیع ہیں. حضور کو کیا فرمایا کہ قیامت کے دن حضور شفیع ہوں گے، شاہد ہوں گے، اور اس کے ساتھ وکیل نہیں فرمایا. حضور کو کیا فرمایا؟ شفیع ہوں گے. شفیع جو ہوتا ہے نا وہ چھپانے والا ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ نے حضور کو گواہ بنا دیا. اور پھر کیا فرما دی کہ شفیع ہوں گے، گواہی دیں گے لیکن شفیع ہوں گے، وکیل نہیں ہوں گے. وکیل ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ کہتا ٹھیک ہے لڑو کیا ہے، لڑو کیا ہے، وہ بھی چھپاتا ہے باتوں کو. لیکن شفیع کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے لیکن مجھے دیکھ لے، سب کچھ چھوڑ دے، بس جو نیکیاں ہیں وہ قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے. تو حضور کو اس لیے اللہ نے شاہد کے ساتھ شفیع فرمایا. پورے قرآن مجید فرقان حمید کے جا پہ. خیر ایک آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آیت مختصر آپ سنتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور علیہ السلام سے عرض کرے کہ باری تعالیٰ اللہ سے مغفرت طلب فرمائیے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، اور حضور بھی اس کی مغفرت کی دعا فرما دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تحقیق تم نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہو گے؟ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. توابًا رحیمًا، تواب بھی پاؤ گے اور رحیم بھی اس کو پاؤ گے. اب اس کے تحت ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے، بڑا خوبصورت سا ایک واقعہ ہے حضور علیہ السلام کے حاضر نازل ہونے پر. ابھی ہم حدیث مبارکہ کی طرف نہیں آئے، صرف قرآن مجید کو حمید سے ہی دلائل لیتے ہیں. بڑا خوبصورت سے ایک بڑا بہترین واقعہ ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا. بہت ساری روایت کے اندر مختلف انداز میں یہ واقعہ ذکر ہوا. ایک ثقہ جماعت نے، بہت بڑی صحابہ کی جماعت نے اس کو ذکر کیا، صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے اس کو ذکر کیا. اور حضرت ایک تو میں آپ کو نام بھی بتا دوں اس کے ساتھ ساتھ، علامہ ابن قدامہ اور ابن کثیر نے اس کو جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اور اس کے جو راوی ہیں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اس کی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کا یہ فرمان سنانے آیا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ فرمان آپ کو سنانے آیا ہوں، یہ فرمان سنایا، یعنی کہ کوئی دکھ کا مارا ہوگا، گناہ کر کے آیا ہوگا تو اس لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت عتبہ فرماتے ہیں وہ شخص ہماری طرف متوجہ ہوا
اور ان اشعار سے اپنا حال دل بیان کرنے لگا. اس نے چند اشعار بیان کیے. اچھا یہ اشعار جو ہیں ابھی بھی روزہ مصطفیٰ جو انہوں نے حاضری ہوئی ہے، اللہ ان کو مزید بار بار، اور جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اس کے ساتھ جو ستون ہیں چار، ان پر یہ چار اشعار، چار مصرے جو ہیں وہ درج ہیں. ان ستونوں پر چار یہ مصرے درج ہیں. کیا کہتا ہے؟ یا خیر من دفنت بالقائی اعظمہ، یا خیر من دفنت بالقائی اعظمہ، اے زمین میں دفن کی جانے والی سب سے بہترین چیز، دفن میں کی جانے والی سب سے بہترین ہستی، فطاب من طیبہن القاء والکم، آپ کے جسم مبارک کی خوشبو وادیاں اور ٹیلے کو معطر کر دیتی ہے. آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے وادیاں اور ٹیلے معطر ہو جاتے ہیں. نفس الفدایا لقبر انت ساکنہ، جو بتانا مقصود ہے وہ بات سمجھنے والی ہے، وہ اس مصرے کے اندر آئے گی کہ میری جان اس قبر پر قربان ہو جائے جس میں آپ تشریف فرما ہیں. میری جان اس قبر پر قربان ہو جائے، اس قبر پر قربان ہو جائے کہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں. فیہ العطاف فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، اس قبر میں پاکیزگی ہے، سخاوت ہے، اور اس قبر کے اندر عطا ہے. دو باتیں ہیں یہاں بتانے والی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسرے مصرے کے اندر اس نے یہ کہا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. اس نے کیا کہا؟ ساکن کا لفظ استعمال کیا، ساکت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور صحابہ وہاں موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ ایک طویل صحابہ کی جماعت نے اس کو ذکر کیا ہے. ساکن اور ساکت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ساکت اسے کہتے ہیں جو ختم ہو جائے. ساکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ سکنا کہاں ہے، سکونت کہاں اختیار کی ہوئی ہے، تو ہم ایڈریس میں لکھتے ہیں سکنا فلاں 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 جگہ. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا عقیدہ سنیے، اور صحابہ کے سامنے یہ عقیدہ بیان کرنے والے ہیں. صحابہ نے ان کو پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ میں آگے مزید سناتا ہوں اس واقعے کو کس طرح سے یہ واقعہ ہوا. تو اس میں کیا کہا؟ ساکن ہوں، حضور جس طرح آپ ساکن ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں، سکونت اختیار کرنے والے ہیں، ساکت نہیں ہیں. پھر آگے کیا کہا؟ صحابہ کی طرف توجہ کرتے لگے کہ اس قبر کے اندر پاکیزگی ہے. اس قبر میں کیا ہے؟ پاکیزگی ہے. اس قبر کے اندر سخاوت ہے، اور اس قبر کے اندر عطا ہے. صحابہ کے سامنے بیٹھ کے یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں. سخاوت ہے، سخاوت تو ہونی چاہیے ظاہری زندگی کے اندر. جب بندہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، پھر کیسی سخاوت؟ پھر کیسی سخاوت؟ سخاوت تو عالم دنیا میں ہونی چاہیے نا. لیکن یہ کیا ہوا؟ وہ کیا فرما رہے ہیں صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے کہ اس قبر کے اندر سخاوت ہے اور عطا بھی ہے، اور عطا بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا بھی فرماتے ہیں، اس قبر کے اندر سے عطا بھی فرماتے ہیں. اور صحابہ کی ایک جماعت نے اس کو نقل بھی فرماتی ہے. حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ کہتا ہوا روتا ہوا چل دیا. وہ شخص یہ اشعار پڑھ کر روتا ہوا چل دیا. کہنے لگے اسی وقت میری آنکھ لگی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے فرمایا کہ عتبہ جاؤ اس کے پیچھے، جاؤ اس کے پیچھے، اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تو نے آ کر جو دعا کی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، جو میرے اوپر آیت پڑی ہے یہاں پر، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تیری مغفرت کر دی ہے. کیسی جود و سخا اور عطا ہے. اچھا اب یہاں پر جو بتانا مقصود تھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، دو باتیں والی یہ سمجھ میں آ گئی. جو بتانا مقصود تھا یہ، اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیں، آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیں، تو اللہ کو کیسا پائیں گے؟ توبہ قبول کرنے والا. اور اللہ کو کیا پائیں گے؟ رحیم پائیں گے. توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے، تواب الرحیم. اب بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کے پاس گنجائش ہو، دولت ہو، پیسہ رکھتا ہو، وہ ٹکٹ خریدتا ہے جان پر ظلم کرنے کے بعد. مسئلہ تو یہی ہے نا، جان پر ظلم کرے گا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ یار افسوس ہوا. وہ ٹکٹ لیتا ہے، خرچہ کرتا ہے، خرچہ کرنے کے بعد وہ مدینہ المنورہ میں پہنچتا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جالیوں کے سامنے حاضر ہو کر یہ گڑا کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ظلم کر بیٹھا ہوں. یہی کہے گا نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، جان پر ظلم کر بیٹھا، گنجائش تھی اس کی، وہ پہنچ گیا. بات تو یہی ثابت ہوئی نا. اب جو غریب ہے، پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے،
یہ صحرا کے اندر ایک خیمہ لگائے موجود ہے اور ہے حضور کا امتی، ظلم تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا؟ ظلم تو وہ بھی کر سکتا ہے، ظلم تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، ظلم تو کو بھی کر بیٹھا، اب وہ دعا کرتا ہے اس کے بعد تو گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ بتائے کیا امتی صرف وہی ہے جس کے پاس گنجائش ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا امتی صرف وہی ہے جس پر گنجائش ہے، پیسے ہوں گے وہاں جائے گا دعا کرے گا؟ کیا امتی وہ نہیں کہ جس کے پاس گنجائش ہی نہیں اور یہاں بیٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہاں موجود ہوں کیونکہ فرمان الہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ، وہ متوجہ ہوتا ہے مدینہ المنورہ کی طرف، جالیہ مصطفیٰ کی طرف، اور وہاں پر کہہ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھا ہوں، گنجائش نہیں، پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، وہاں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں یہاں موجود ہوں، جان پر ظلم کر بیٹھا، گناہ ہو گیا، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ کے وسیلے سے متوجہ ہو جائیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالی مغفرت کر دے۔ کیا حضور اس کی سفارش نہیں فرمائیں گے؟ اگر محدود کر دیا، بعض نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ صحابہ کے سامنے تھی، صحابہ کے لیے تھی، پھر تو اس کا مطلب ہے حضور ان کے ہوئے، ہمارے تو محدود ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر تو حاضر ناظر کا مقصد ہی ختم، توجہ کا مقصد ہی ختم، شاہد ہونے کا مقصد ہی ختم۔ اگر صرف یہ کہا جائے کہ صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور صحابی اور ظلم کر کے آ جائے تو تب حضور علیہ السلام کی دعا کرے، پھر تو اس کا مطلب ہے باقی امت تو کسی کام کی نہ رہی، پھر تو ہے افسوس۔ اگر حضور کی نبوت کو قیامت تک ہر امتی کے لیے ماننا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا حضور حاضر اور ناظر اس طرح ہیں کہ کہیں بھی بیٹھ کر امتی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور وہاں سے عرض کرے باری تعالی میں نے ظلم کر لیا، اب یہ حضور تیری ذات کی طرف متوجہ ہو کر میری سفارش کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیے گا امتی اسی وقت ہوگا، نبوت بھی اسی وقت مانی جائے گی جب تک امت کو شامل ہو۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگ؟ تو یاد رکھیے گا حاضر و ناظر کا موضوع ایسا ہے کہ اس نے ساری امت کو جوڑ کے رکھا ہے، اس میں غریب اور امیر کی گنجائش نہیں کہ امیر پہنچ گیا تو وہ امتی کہلایا، غریب یہاں رہا تو وہ امتی نہ ہوا، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یاد رکھیے گا اگر غریب بھی کہیں بیٹھ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا ہے تو حضور علیہ السلام اس کے لیے بھی حاضر اور ناظر ہیں اور اس کی سفارش بارگاہ الہی میں کرنے والے ہیں، بارگاہ الہی کے اندر اس کی سفارش کرنے والے ہیں، یہ یاد رکھیے گا بات۔ خیر بہت ساری احادیث مبارکہ، ٹائم میں بار بار سے دیکھ لوں گے آخری منٹ ہی چل رہا ہے، حدیث مبارکہ کی طرف ایک چھوٹی سی دو باتیں کرتے ہوئے، دو تین حدیث مبارکہ تحدیث نعمت کے لیے متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں، متعدد احادیث مبارکہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کا حاضر اور ناظر ہونا ثابت ہے کہ محبوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ حاضر بھی ہے اور حضور کی ذات مبارکہ ناظر بھی ہے۔ ایک دو حدیث مبارکہ تحدیث نعمت کے لیے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی ایک تو میں نے وہ بیان کر دی تھی آپ کے سامنے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ساری کائنات کو رکھ دیا۔ اچھا یہ حدیث مبارکہ سمجھنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہے، جیسے کسی شخص نے آگ جلائی۔ اب سمجھیے گا بات کو سمجھیے گا۔ فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ فانا آخذ بحجز وانتم تقحمون فیہ، جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے، پتہ ہے پروانے اور پتنگے کیا ہوتے ہیں، پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے، پروانے آ کر جو بارش کے بعد جو پروانے پتنگے آ کے نکلتے ہیں، پروانے اور پتنگے اس میں آ کر گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ چھوٹ کر گرتے چلے جاتے ہو۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے مثال فرمائی کہ جس طرح آگ جلی ہے اس میں پروانے اور پتنگے آتے ہیں، پروانے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روشنی کی طرف بھاگتا ہے اور اکثر پروانے وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، جل جاتے ہیں اس کے اندر،
ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ اب اگر صرف صحابہ کو کھینچنے والے ہوتے پکڑ پکڑ کر تو ہماری تو حیثیت کچھ بھی نہ رہتی۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور سارے امتی کو کھینچنے والے پکڑ پکڑ کر، وہ شمع ہیں، وہ شمع ہیں، امتی پروانہ ہے۔ حضور شمع، جس طرح شمع روشنی پروانے کو کھینچتی ہے، وہ نور مصطفیٰ امتی کو کھینچتا ہے، جس طرح پروانہ شمع پر جان دیتا ہے۔ حقیقت میں امتی وہی ہے جو حاضر و ناظر کے عقیدے کو پختگی کے ساتھ جان کر شمع مصطفیٰ میں جل کر اپنے آپ کو راخ کر دیتا ہے۔ امتی وہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک سنانی تھی۔ اب یہ بتائیے، یہ صحابہ کے لیے تھی خالی؟ اگر یہاں پر صرف صحابہ کے لیے مان لیا جائے پھر تو آگے کسی امتی کی کوئی حیثیت باقی ہی نہیں رہتی۔ کیا کہتے ہیں؟ باقی رہتی ہے ساری امت کے لیے، یقین جانیے ساری امت کے لیے۔ جتنے فرامین مصطفیٰ ہیں، جہاں پر حضور علیہ السلام نے صحابی ایک بھی ہو یا جماعت ہو تم کا ذکر کیا، ہم خصوصیات مصطفیٰ سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، یعنی تخصیص جو حضور نے کسی ذات کے ساتھ کر دی، وہ کسی ذات کے ساتھ کر دی حضور نے، اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں یقین کیجئے اس حکم کو پڑھیں اور اس کے دیکھیں جہاں پر حضور نے فرمایا تم سب یا تم یا جماعت، اس کے اندر اس دن سے لے کر آخری امتی تک ہر امتی مراد ہے، ہر امتی مراد ہے۔ یہ سارے حکم سارے امت کے لیے ہیں، اور جب سارے حکم سارے امت کے لیے ہیں تو کس صورت میں ہوئے کہ حضور جاننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، حضور جاننے حاضر بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے۔ حضور کی ذات مبارکہ جاننے والی بھی ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، کیا ہمارا نہیں پتہ حضور؟ سب ہیں۔ ایمان کی کیفیت کو حضور جاننے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے کا ذکر فرمایا، تو قبر میں جانے کا ذکر فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت کے سلام مجھ پر بھیج دیتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں امت کے سلام میں قیامت قبر کے اندر سنوں گا، امت کے سلام میں قبر میں سنوں گا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ رسول اللہ کیا قبر کی مٹی جسم کو ختم نہیں کر دیتی؟ قبر کی مٹی جسم کو ختم نہیں کر دیتی؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی، یا حضور نے فرمایا کہ ہماری جسم کو کھائے۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے، ہمارے جسموں کو کچھ نقصان پہنچائے، اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ جب اللہ نے حرام کر دیا اور حضور کا یہ فرمانا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام میں سنتا ہوں، تو خود سوچئے کہیں بھی امتی بیٹھا ہو تو حضور بھی ضرور اس کے سلام کو سنتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی عطا سے حضور کو عطا ہوا، ذاتی کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لفظش، کوئی بھی گناہ، کوئی بات غلط یا کوئی بھی لفظ میں ادائیگی میں کمی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس لفظش کو، اس کمی کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو یہاں بیٹھ کر سننے کی جو کاوش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو آپ سیکھنے ہیں یہ علم دین، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس علم دین میں آپ کو مزید ترقی و کامرانی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔